آپ حضرات اطمینان سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں نوگچھیا سب ڈویژن کے ذمہ دار اور جمعیت علماء بہار کے نائب صدر جناب مولانا احسان الحق صاحب قاسمی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دو تین سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہم سب کے درمیان ہم سب کے قائد حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دعوت برکات العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کی حقیقت سے یقیناً سب کے سب ہم لوگ وابستہ ہیں اور ہم تمام لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ چونکہ میں نوگچھیا سب ڈویژن سے تعلق رکھتا ہوں، میرے دوستوں، کافی زمانہ پہلے جب ہمارے گنگا کے اس پار کے تعلق سے جب کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ایسا تعلق جو کہ ہمارے یہاں کے سماج ان چیزوں سے ناواقف تھی، یقیناً اللہ کا فضل و کرم اور ہمارے شہر بھاگلپور کے علماء کرام کے بدولت ہمارے یہاں یہ بھی کام انجام دیا تھا۔ میرے دوستوں، اسی چیز کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو صرف ہمارے بھاگلپور کا علاقہ نہیں، اگر ایسا کہا جائے تو یقیناً اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے سلسلے میں اگر سب سے زیادہ اور سب سے اہم رول اگر کسی نے ادا کیا ہے وہ جمعیت علماء ہند کے حصے رہا ہے۔ میرے دوستوں، اس ہندوستان کو آزاد کرنے سے پہلے طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی صعوبتیں ہمارے علماء کرام نے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا اٹھایا۔ میرے دوستوں، انہی تمام چیزوں کے باوجود حالانکہ شریعت کے اندر اگر دیکھا جائے تو اختلاف کی تو گنجائش ہے، مگر لڑنے اور جھگڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے دوستوں، جمعیت علماء ہند نے ہر ایک حصے کو اور ہر ایک چیز کو انسانیت کے ساتھ ان کا حق ادا کرنے کو کہا اور یہ بھی پیغام دیا کہ انسان اپنی بھائی چارگی کے ساتھ اپنے ملک و ملت میں رہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نوگچھیا سب ڈویژن کے اندر جتنے بھی لوگ ان چیزوں سے ناواقف تھے، الحمدللہ آج ان چیزوں سے واقف ہیں۔ حالانکہ موجودہ دور میں غالباً 2-3 سال کے عرصے میں اتنا کام ہوا کہ ہمارے سب بھاگلپور علماء کرام کا دین ہے، ان لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمارے طرف توجہ دی اور توجہ دینے کے بعد اس کام کو انجام دیا ہے۔ میرے دوستوں، اسی چیزوں کو اور آگے اگر دیکھا جائے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تحریک ریش المال کے ذریعے سے اس ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ کوشش حتی امکان کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی کے بعد سن 1919 کے اندر ہمارے قائد اعظم اور حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب اسی طریقے سے مسلم لیڈروں نے اس وقت ان چیزوں کو اہم حصہ بنانے کے بعد سن 1919 میں اس چیز کا قیام کیا اور سماعت فرمایا جائے اور اس کا مشن اور جمعیت کے مشن کو تمام لوگ اپنے اپنے دلوں کے اندر یہ تہیہ کر لیں
کہ یقیناً آج سن 1919 سے لے کے آج تک جس طریقے سے یہ کام چلتا آ رہا ہے یقیناً اس کام کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے موجودہ دور کے نوجوان یقیناً ان چیزوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے نوجوان سے خاص گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے اور جمعیت کے کام کو پیغام تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اگر ہم لوگ ایک جٹ نہیں ہو سکتے ہیں یقیناً کہ آگے آنے والی نسلیں اور آگے آنے والی زمانہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا یقیناً ہم لوگ بکھر جائیں گے۔ میرے دوستو، کسی صاحب نے ایک واقعے کے تحت یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر ہار کے اندر بہت ساری موتیاں پروئی جائے تو وہ ایک ہار تیار ہوتا ہے، اور اگر ہار ٹوٹ کر موتیاں سب بکھر جائے پھر وہ ہار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہی چیزوں کو ہم اور آپ اپنے دلوں کے اندر تہیہ کریں کہ ہمیں ایکتا کے ساتھ اور ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ اور ہمیں اپنے جذبے اور شوق کے ساتھ اس کام کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، تبھی یہ کام خیر کے ساتھ انجام پائے گا۔ اگر ہم لوگوں نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی یقین جانیے کہ آج تو ہمارے نوجوان ان چیزوں سے واقف ہیں، کل ہو کے ہماری نسلیں ان چیزوں سے واقف ہو جائیں گی۔ اللہ کے واسطے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں سب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کام کو آگے بڑھائیے تاکہ اس کام کو